كتاب الله دستوري كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا لزمت محاضن القرآن فذكر الله يسعدنا عرفنا إخوة الإيمان وللأخيار صحبتنا تميزنا بكل الفن وتجمعنا محبتنا وصدق القول نعرفه. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال سبحانه وتعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وقال سبحانه وتعالى إن كيد الشيطان كان ضعيفا. برادران اسلام، حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں، گزشتہ خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے شیطان کی عداوت اور اس کی دشمنی اولاد آدم سے اور شیطان انسان کو بہکانے اور انسان کو راہ حق سے گمراہ کرنے کے لیے جو پروپیگنڈے کرتا ہے، جو چالیں چلتا ہے، اس پر کتاب و سنت کی روشنی میں گفتگو کی گئی تھی. آج انشاءاللہ العزیز یہ بتایا جائے گا کہ اپنے آپ کو شیطان کے شر اور اس کے مکر و فریب سے کیسے محفوظ رکھا جائے، شیطان کی شیطانیت اور اس کے حربوں سے اور اس کی جال سے اپنے آپ کو کیسے محفوظ رکھا جائے، یہ انشاءاللہ آپ کے سامنے کتاب و سنت کی روشنی میں بیان کیا جائے گا. میرے بھائیوں، ہم نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی 2 آیت پڑھی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس میں ہمیں اپنے آپ کو شیطان سے بچانے کا بہترین وسیلہ اور حربہ عطا فرمایا ہے. میرے بھائیوں، آئیں دیکھیں کہ شیطان سے ہم اپنے آپ کو کیسے بچائیں. اس کو جاننے سے پہلے آپ اچھی طرح جان لیں، اللہ ہمارے قرآن کے اندر ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کی چال، اس کا مکر، اس کا ہتھیار انتہائی کمزور ہے. باوجود اس کے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شیطان کو بڑی قوت دی ہے
اور اس کو کچھ ایسی صلاحیتیں دی ہیں جو انسانوں کو بھی نہیں دی. وہ انسان کے جسم کے اندر گھس کر اور خیالات اور وسوسے پیدا کرنے کی طاقت رکھتا ہے. وہ پلک جھپکنے کی مدت میں زمین کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتا ہے. بہت ساری شکلیں اختیار کر سکتا ہے. مختلف قوتیں اللہ نے اسے دی ہیں. اس کے باوجود اللہ کہتا ہے ان کید الشیطان کان ضعیفا. شیطان بہت ہی کمزور ہے. اس کی چال، اس کا مکر انتہائی ضعیف ہے، کمزور ہے. لہذا میرے بھائیوں آئیں دیکھیں کہ اس کے مکر و فریب سے اور اس کی چال بازیوں سے ہم اپنے آپ کو کیسے بچائیں، کیسے ہم شیطان سے اپنے آپ کو محفوظ کر سکتے ہیں. اس سلسلے میں مختلف وسائل ہمیں کتاب و سنت کے اندر ملتے ہیں. میرے بھائیوں بعض حالات میں اور بعض لوگوں پر شیطان کا حربہ انفرادی ہوتا ہے اور بعض لوگوں پر اجتماعی ہوتا ہے. یعنی پوری قوم پر شیطان غالب آ سکتا ہے اور کبھی کبھار پورے گھر پر شیطان حاوی ہوتا ہے اور کبھی کبھار کیا ہے ایک فرد پر شیطان حاوی ہوتا ہے. آئیں دیکھیں پوری قوم پر شیطان کب حاوی ہوتا ہے، پورے خاندان، پورے شہر و بستی اور پورے محلے پر شیطان کب حاوی ہوتا ہے. اس سلسلے میں صحیح مسلم کی حدیث ہے. آپ فرماتے اصول نبی داؤد کی روایت ہے. آپ فرماتے ہیں ما من قریہ ما من ثلاث فی قریہ لا یؤذن ولا تقام فیہ الصلاة الا استحوذ علیہم الشیطان فعلیک بالجماعہ فانما یأکل الذئب القاسم بن الغنم. آپ فرماتے ہیں کہ جب بھی 3 لوگ کسی بستی میں 3 مسلمان اگر آباد ہیں، کسی جگہ اگر 3 مسلمان آباد ہیں اور اس بستی میں اس جگہ میں اگر اذان نہ دی جائے اور جماعت نہ قائم کی جائے تو اس بستی پر شیطان حاوی ہو جاتا ہے. یعنی کم از کم اگر 3 مسلمان کہیں رہتے ہوں اور وہاں جماعت اذان نہ ہو، وہاں باجماعت نماز نہ ہو تو استحوذ علیہم الشیطان، شیطان ان کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے. فعلیک بالجماعہ. آپ فرماتے ہیں اس لیے جماعت کو لازم پکڑو. اگر وہ بستی کے لوگ، وہ اس بستی میں جو 3 مسلمان رہتے ہیں، اگر وہ چاہتے ہیں کہ شیطان ان پر غالب نہ آ سکے اور وہ شیطان کو مغلوب کر دیں تو انہیں چاہیے کہ اس بستی میں وہ اذان دیں اور باجماعت نماز کا اہتمام کریں. فعلیک بالجماعہ. تو شیطان اس بستی کو شیطان سے بچانے کے لیے، مسلم آبادی کو شیطان سے بچانے کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ اذان ہونا چاہیے. اذان سن کر شیطان بھاگتا ہے. حدیث ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جب شیطان سنتا ہے، اذان کلمات سنتا ہے تو وہ پہاڑوں کی طرف بھاگتا ہے، ہوا خارج کرتے ہوئے بھاگتا ہے. اللہ اکبر کا کلمہ اور لا الہ الا اللہ کلمہ، توحید و رسالت کا اعلان اس سے برداشت نہیں ہوتا ہے اور وہ اتنا ذلیل ہوتا ہے، حقیر ہوتا ہے کہ وہ ہوا خارج کرتے ہوئے بھاگتا ہے. تو اگر جہاں مسلمان ہوں اور وہاں اذان نہ ہو اور وہاں جماعت نہ ہو تو شیطان ان کے اوپر کیا غالب ہو جاتا ہے. شیطان سے نجات پانے کے لیے، وہاں سے شیطان کو بھگانے کے لیے اذان اور جماعت کا اہتمام ہونا چاہیے. ایسے میرے بھائیوں شیطان سے بچنے کے لیے ایک طریقہ وسیلہ یہ بھی اسلام نے دیا ہے کہ ہم ذکر و اذکار کا اہتمام کریں. قرآن کریم اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانٌ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. جو شخص رحمان کے ذکر سے منہ موڑے گا، اللہ کا ذکر نہیں کرے گا، اللہ کی بڑائی، اس کی پاکی، اس کی تعریف نہیں بیان کرے گا، نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانٌ، اس پر ہم شیطان کو مسلط کر دیں گے. فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. اور جو بندہ اللہ کا ذکر نہیں کرے گا، اپنی زبان سے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ وغیرہ اذکار نہیں پڑھے گا، جو اپنے دل سے اللہ کی نعمتوں کو، اس کے احسانات کو یاد نہیں کرے گا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں نقید لہو شیطانن، اس کے لیے ہم ایک شیطان مسلط کر دیں گے. فہو لہو قرین. اور شیطان اس کا ساتھی بن جائے گا. جب شیطان اس کا ساتھی بن جائے گا میرے بھائیوں تو ظاہر ہے کہ شیطان اسے جسمانی اعتبار سے،
معاشرتی اعتبار سے، مادی اعتبار سے اور پھر اخلاقی اعتبار سے، دینی اعتبار سے کیا کرے گا؟ گمراہ کرے گا۔ تو اگر ہم ہر طرح سے شیطان کے شر سے بچنا چاہتے ہیں، مادی اعتبار سے بھی شیطان ہمارے مال کم کرتا ہے۔ اگر کھانا کھائیں بسم اللہ نہ کہیں، اللہ کا نام نہ لیں، شیطان کھانے میں شریک ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے اس بارے میں گفتگو ہو چکی ہے۔ تو مادی اعتبار سے بھی شیطان ہمیں نقصان پہنچاتا ہے، اور اخلاقی اعتبار سے بھی شیطان نقصان پہنچاتا ہے، دینی اعتبار سے بھی شیطان نقصان پہنچاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اگر ہم شیطان کے شر سے بچنا چاہتے ہیں تو کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں۔ گھر میں داخل ہوتے وقت، گھر سے نکلتے وقت، کھانا کھاتے وقت، کھانے سے فارغ ہونے کے بعد، مسجد داخل ہوں، مسجد سے نکلتے وقت، بیت الخلا جائیں، بستر پر جائیں، مختلف مواقع پر جو اذکار ہمیں اسلام نے بتائے ہیں، ان اذکار کا اہتمام کرنے سے انسان شیطان کے شر سے، اس کی تکلیف سے کیا محفوظ رہے گا۔ میں ایک عظیم حدیث صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اور انتہائی مختصر عمل، یہ 2-3 منٹ کا عمل اگر انسان کرے گا تو شام ہونے تک پورے دن وہ شیطان سے محفوظ رہے گا۔ حدیث کیا فرماتے ہیں، جس شخص نے 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ ذکر اس نے دن میں 100 مرتبہ پڑھا، اپنے دل میں 100 مرتبہ اس کو پڑھا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو اسے 10 گردن آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا۔ 10 گردن، 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا۔ میرے بھائی، ایک غلام آزاد کرنے کا جو ثواب ہمیں حدیث میں بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ غلام کے ہر عضو کے بدلے میں اس آزاد کرنے والے کے بدن کے ہر عضو کو جہنم سے آزاد کرے گا۔ یہ ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے۔ یہاں اس ایک مختصر عمل، 3-4 منٹ کا یہ عمل اگر ہم نے کر لیا اور یہ ذکر ہم نے 100 بار پڑھ لی، کام کرتے ہوئے ہم نے اس ذکر کو پڑھ لیا، جیسے بھی پڑھ لیا، تو 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب، اور پھر 100 گناہ معاف ہوں گے، 100 نیکیاں ملیں گی۔ کانت لہو حرزا من الشیطان حتی یمسی، اور ان 3 منٹ کا عمل کرنے سے وہ اپنے پورے دن شام تک، حتی یمسی، شام تک وہ شیطان سے محفوظ رہے گا۔ شیطان اسے کسی بھی اعتبار سے نقصان نہیں پہنچا سکے گا، نہ دینی اعتبار سے، نہ دنیاوی اعتبار سے۔ تو اس حدیث سے، یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے، اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر ہم شیطان کے شر سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، اس کی تکالیف سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، تو اس ذکر کا خصوصی طور سے اہتمام کریں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، 100 مرتبہ۔ جو شخص 100 مرتبہ اس کو پڑھے گا، شام تک وہ شیطان سے محفوظ رہے گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اور نبی کا فرمان اللہ کا فرمان، اللہ کا حکم ہے، اللہ کا میسج ہے، اللہ کا پیغام، تو ہم اس پر یقین ہونا چاہیے۔ ایسے میرے بھائیوں، اگر ہم شیطان کے شر سے بچنا چاہتے ہیں تو اپنے اندر اخلاص پیدا کریں، اپنے کاموں میں، اپنی عبادتوں میں اخلاص پیدا کریں۔ جو بندہ مخلص ہوتا ہے اور خالص اللہ کے لیے عمل کرتا ہے، ایسے بندے پر شیطان کی وار نہیں ہوتی ہے۔ جو مخلص ہوتا ہے، اللہ کے لیے عمل کرتا ہے، لوگوں کو دکھاوے کے لیے نہیں، شہرت حاصل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ وہ جو بھی عمل کرتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، اللہ کے لیے کرتا ہے، تو ایسے مخلص بندے پر شیطان کی وار نہیں ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین۔ شیطان نے، ابلیس نے اللہ سے کہا تھا، فبعزتک، تیری عزت کی قسم، لأغوینہم اجمعین، میں ان تمام انسانوں کو گمراہ کروں گا، الا عبادک منہم المخلصین، مگر تیرے بندوں میں سے جو مخلص بندے ہیں، جو خالص تیرے لیے عمل کرنے والے ہوں گے، ان کو میں نہیں بہکا سکتا۔ تو جو اللہ کے لیے عمل کرے، کسی غیر کے لیے نہ کرے، ایسے بندے پر شیطان کا وار نہیں ہوتا ہے۔ اخلاص یہ بھی قوی ترین اسلحہ اور ہتھیار ہے شیطان سے اپنے آپ کو بچانے کا۔ اللہ ہم سب کے دلوں میں اخلاص پیدا فرمائے۔ ایسے میرے بھائیوں، ایمان، قوت ایمانی
عقیدے توحید اور ایمان یہ بھی بہترین اور بنیادی وسیلہ اور ذریعہ ہے اپنے آپ کو شیطان کی آواز سے بچانے کا۔ قرآن کریم میں فرماتے ہیں انه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوکلون۔ انه ليس له سلطان، شیطان کی بس نہیں چلے گی، وہ غالب نہیں آ سکتا کن لوگوں پر؟ علی الذین آمنوا، ان لوگوں پر جو ایمان لائے، وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب پر توکل رکھتے ہیں۔ جو اپنے رب پر توکل رکھتے ہیں، اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں، اللہ کو ایک مانتے ہیں، ایک جانتے ہیں، توحید و ایمان پر قائم ہے، ایسے بندوں پر شیطان کی وار نہیں چل سکتی، شیطان ان پر حاوی نہیں ہو سکتا۔ کس پر حاوی ہوتا ہے؟ اگلی آیت وَإِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ۔ کہ شیطان کی وار ان پر چلتی ہے جو شیطان کو اپنا دوست بناتے ہیں، شیطان کی راہوں پر چلتے ہیں، جو اللہ کی معاصی اور نافرمانی کرتے ہیں، جو گناہ کرتے ہیں، اللہ کے دین سے دور ہیں، ان پر شیطان کی وار ہوتی ہے۔ اور کس پر؟ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ، اور جو لوگ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں، مشرک ہیں، شرک کرنے والے ہیں، ان پر شیطان حاوی ہوتا ہے۔ مومن پر، موحد بندے پر شیطان کی وار نہیں ہوتی ہے، شیطان انہیں تکلیف نہیں پہنچا سکتا ہے۔ اس آیت سے میرے بھائی غور کریں، اس آیت سے ہمیں بات معلوم ہوتی ہے کہ ایمان اور اللہ کی ذات پر توکل یہ وہ قوی اور بنیادی وسیلہ اور ذریعہ ہے جس کے ذریعے ہم اپنے آپ کو شیطان سے بچا سکتے ہیں۔ آج خود مشاہدہ کر لیں آپ، جو شخص عقیدے توحید کا پابند ہے، شیطان اگر تھوڑے عرصے کے لیے کسی وجہ سے اسے نقصان پہنچا بھی لیا تو وہ ہمیشہ کے لیے اس کے پاس نہیں رہ سکتا، اس قوت ایمانی کی وجہ سے اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن جو شخص مشرک ہے، اللہ کے ساتھ غیر کو شریک کرتا ہے، جو اللہ پر توکل کی بجائے تعویذ، کڑے، چھلے، دھاگے اور دیگر پیروں بزرگوں پر توکل رکھتا ہے کہ یہ ہم کو مصیبتوں سے بچا لیں گے، یہ ہم کو شفا دے دیں گے، یہ ہم کو اولاد دیں گے، یہ ہماری روزیوں کو بڑھا دیں گے، جو اللہ پر توکل کی بجائے غیر اللہ پر توکل رکھتا ہے، تعویذ، دھاگے، کڑے، چھلے اور انگوٹھیوں پر اور نہ جانے کن چیزوں پر جو توکل رکھتا ہے، اپنے معاملے کو ان کے سپرد کرتا ہے، ان کے حوالے کرتا ہے، ایسے بندے پر شیطان کی وار بڑی آسانی کے ساتھ ہوتی ہے اور شیطان ان کے اوپر حاوی ہوتا ہے۔ لہذا اس آیت سے بات معلوم ہوئی کہ اگر شیطان کے شر سے، اس کی تکلیف سے آپ بچنا چاہتے ہیں، سب سے پہلے آپ کو شرک کو چھوڑنا ہوگا، شرک کو چھوڑنا ہوگا، اللہ کی راہ توحید اور صراط مستقیم پر چلنا ہوگا، تو انشاءاللہ شیطان کے وار سے آپ محفوظ رہیں گے۔ اور اگر شرک ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے ہیں، تو یاد رکھو اپنے آپ کو شیطان سے آپ بچا نہیں سکتے۔ لاکھ تعویذیں پہن لیں، جھاڑ پھونک کروا لیں، شیطان آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ شیطان مومنوں کا ساتھ چھوڑتا ہے، موحدوں کا ساتھ چھوڑتا ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین ہم بہ مشرکون۔ شیطان کی بس ان لوگوں پر چلتی ہے جو شیطان کو اپنا دوست بنائے ہوتے ہیں، اور والذین ہم بہ مشرکون، اور جو شیطان اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، شیطان ان کو تکلیفیں پہنچاتا ہے۔ ایک تکلیف سے چھٹکارا پاتا ہے بندہ، دوسری تکلیف کا مبتلا ہو جاتا ہے، اور وہ زندگی بھر انہی تعویذ اور انہی دھاگوں اور چھلوں پہ کیا ہے، اپنی عمر کو صرف کر دیتا ہے۔ شرک پر وہ اسے موت آتی ہے۔ اللہ امت کو محفوظ رکھے ہر قسم کے شرک سے۔ ایسے میرے بھائیوں، اگر شیطان کے شر سے ہم بچنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، حدیث سے مسلم کی روایت آپ فرماتے ہیں اذا استيقظ احدكم من نومه فليستنفر ثلاثا فان الشيطان يبيت على خيشومه۔ جب تم سے کوئی شخص نیند سے بیدار ہو تو وہ ناک میں 3 بار پانی ڈال کے ناک کو جھاڑے، صاف کرے، نہیں وضو کرے، یا ہے کہ اگر منہ دھل رہا ہے تو کم سے کم ناک میں پانی ڈال کر ناک کو کیا ہے، جھاڑے۔ فليستنفر ثلاثا،
تو وہ اپنے ناک کو میں 3 بار پانی ڈال کے جھاڑے، صاف کرے. کیوں؟ فإن الشیطان یبیت علی خیشومی، شیطان اس کی ناک پر رات گزارتا ہے. شیطان اس کی ناک پر رات گزارتا ہے. شیطان کی صحبت اور اس کے شر سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ جو آنکھ کھلے اور آپ وضو کریں، یا کہ اگر نماز کا وقت نہیں وضو نہیں کرنا چاہتے ہیں، یوں ہی آپ وقت میں سویا ہے تو چہرے دھلے اور ناک میں کیا ہے 3 بار پانی ڈال ناک کو جھاڑیں، صاف کریں. ایسے ہی شیطان سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایک وسیلہ اور ذریعہ یہ ہے کہ جب قرآن پڑھیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. جب تم نماز پڑھو، جب تم قرآن پڑھو، قرآن پڑھنے سے پہلے کیا کہہ لو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس لیے شیطان قرآن کا دشمن ہے. شیطان اللہ کے آرڈر کا دشمن ہے، اللہ کے دین کا دشمن ہے. جو انسان قرآن پڑھتا ہے ظاہر ہے قرآن کو سمجھے گا، اللہ کے احکامات کو سمجھے گا، ہدایت پائے گا، ثواب بھی پائے گا، ہدایت پائے گا. تو اس کو شیطان کی برداشت نہیں. لہذا تلاوت قرآن کے دوران شیطان بندے کی عقل، اس کی سوچ، اس کی سمجھ سے کیا کھلواڑ کرتا ہے، اس کے دل میں گھس کر وسوسے پیدا کرتا ہے اور قرآن سے اس کی توجہ ہٹاتا ہے. قرآن پڑھتا تو ہے مگر قرآن اس کے حلق کے نیچے نہیں اترتا. قرآن پڑھتا تو ہے مگر نصیحت حاصل نہیں کرتا. قرآن پڑھتا تو ہے مگر سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا. لہذا قرآن اللہ کا حکم ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. جب تم قرآن پڑھو تو قرآن پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ دیا کرو، تاکہ تمہاری یہ عبادت اور ہدایت کا یہ ہدایت کی کتاب تم صحیح طور سے پڑھ سکو اور اس سے فائدہ اٹھا سکو. ایسی میرے بھائیوں، جب انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، صف بندی ہوتی ہے، تو ہمارے نبی کی سنت یہ تھی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ صفوں کو درست کیا کرتے تھے. اور بعض دفعہ تو آپ تعلیم کے ساتھ ساتھ خود آپ اپنے ہاتھ سے لوگوں کے سینوں پر اس طرح سے ہاتھ کرتے جاتے تھے اور ان صفیں کیا ہیں درست کرتے تھے آپ. ایک مرتبہ آپ فرمایا کہ تم شیطان کے صفوں کو درست کرو، میں تمہاری صفوں کے درمیان شیطان کو دیکھ رہا ہوں. میں تمہاری صفوں کے دوران جو تم سب بندی کیے ہو اس کے بیچ میں شیطان کو دیکھ رہا ہوں. چنانچہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اس طرح کھڑے ہوتے تھے صفوں میں کہ بالکل ہم کندھے سے کندھا اور ٹہنے سے ٹہنا ملا دیا کرتے تھے کہ بیچ میں شیطان کے لیے کوئی خالی جگہ نہ بچے. اور ایک دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا وَسُدُّ الْخَلَلْ وَلَا تَذَرُوا فُرُجَاتٍ لِلشَّيْطَانِ. وَسُدُّ الْخَلَلْ کی خالی جگہوں کو پر کر لو، ولا اور تم شیطان کے لیے خالی جگہ نہ چھوڑو. تو معلوم یہ ہوا کہ اب ہم اپنی صفوں میں اپنی نماز میں شیطان سے نجات پانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اپنی صفوں کو پر کرنا ہوگا. اگر صفوں کے بیچ میں خالی جگہ چھوڑ کر اور ایک ایک بارش دور پر کھڑے ہوں گے تو جہاں تو میرے بھائی آپ سنت کی مخالفت کا گناہ پائیں گے، جہاں آپ کی نماز نہ ہوگی، کیونکہ صفوں کا درست کرنا نماز قائم کرنے میں سے ہے. حدیث ہے آپ فرماتے ہیں صفوں کا درست کرنا یہ نماز قائم کرنے میں سے ہے. اور اللہ نے ہمیں قرآن میں نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے. کہیں اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم نہیں، نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے. اور آپ کہتے ہیں صفوں کو درست کرنا نماز قائم کرنے میں سے ہے. تو جہاں ہم گناہ پائیں گے وہیں پر کیا ہے؟ شیطان صفوں میں گھس کر کے ہماری نماز کو خراب کرے گا. چنانچہ آپ دیکھیں آج نمازوں کا جو حال ہے، انسان نماز پڑھنے کے لیے کھڑا تو ہوتا ہے مگر دل کہیں اور ہوتا ہے، وسوسے خیالات آتے ہیں. صحیح مسلم کی حدیث آپ فرماتے ہیں کہ جب جماعت کھڑی ہوتی ہے، بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، شیطان جو بھاگ گیا تھا اذان سن کر کے بھاگا واپس ہوتا ہے اور بندے کے دل میں گھس کر کے فلاں چیز کو یاد کراتا ہے، فلاں چیز کو یاد کراتا ہے. اور ایک صحابی ہیں عثمان بن العاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا ہے اللہ کے نبی، شیطان نماز کی حالت میں میرے پاس آتا ہے اور میری قرت میں خلط بلط کر دیتا ہے.
آپ غور کریں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں اور اس میں بھول گئے؟ ایک عام سورہ جو آپ بار بار پڑھ رہے ہیں اسی میں کیا ہے آپ کو اسی میں بھول گئے، حالانکہ وہ سورہ آپ کو اچھی طرح یاد ہے، وہ آیتیں آپ کو یاد ہیں، لیکن کیوں بھول گئے؟ صحابی کہتے ہیں، عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ شیطان نماز کی حالت میں آتا ہے اور مجھ پر میری قرأت کو خلط ملط کر دیتا ہے اور دل میں وسوسے پیدا کرتا ہے۔ آپ نے کہا کہ اس شیطان کا نام خنزب ہے، یقال له خنزب، جو شیطان نماز کی حالت میں بندے کے دل میں گھس کر وسوسے پیدا کرتا ہے، اس کا نام خنزب ہے۔ جب تمہیں وسوسہ دے تو کیا کرو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کرو اور بائیں طرف 3 بار تھو تھو کرو، بائیں طرف 3 بار تھو تھو، اس کو حقیر کرنے کے لیے، اس کو ذلیل کرنے کے لیے بائیں طرف 3 بار تھو تھو کرنا اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا۔ آپ نے یہ تعلیم دی صحابی عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو، جو کہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ تو نماز کی حالت میں، تلاوت قرآن کی حالت میں شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے۔ میرے بھائی، صرف دنیاوی چیزوں میں شیطان کے شر سے بچنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ دنیاوی چیزوں کے ساتھ ساتھ دینی کاموں میں بھی شیطان کے شر سے بچنے کی کوشش کریں، اور دین زیادہ حقدار ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں، دین زیادہ حقدار ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں۔ ایسے میرے بھائیوں، شیطان کے شر سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور اپنی محفلوں میں شیطان سے اپنی محفلوں کو بچانے کے لیے ہمیں ایک عمل یہ بتایا گیا ہے کہ جب بندہ آدم کی اولاد قرآن پڑھے، بندہ قرآن پڑھتا ہے اور سجدے کی آیت پہنچتا ہے تو کیا کرے؟ وہ سجدہ کرے۔ جب قرآن پڑھیں اور سجدے کی آیت پہنچیں تو وہاں سجدے تلاوت کریں، اور جو بندہ سجدے تلاوت کرتا ہے یبکی الشیطان یعتدل ویبکی الشیطان، جو شیطان تلاوت قرآن کے وقت آپ کے دلوں میں گھس کر وسوسے پیدا کر رہا تھا، آپ کی تلاوت کو بے اثر کر رہا تھا، آپ کے ذہن و دماغ کو بھٹکا رہا تھا، جیسے ہی آپ نے سجدے تلاوت کیا، آپ فرماتے ہیں شیطان آپ سے الگ ہو کر کے، بندے سے الگ ہو کر کے کیا ہے؟ رونے لگتا ہے، رونے لگتا ہے، کہتا ہے امر ابن آدم بالسجود فسجد فلہ الجنہ، کہ آدم کی اولاد کو سجدے کا حکم ہوا اور آدم کی اولاد سجدہ کیا، اس کے لیے کیا جنت ہے، اور مجھے سجدے کا حکم ہوا، میں نے سجدے کا انکار کیا، میرے لیے جہنم ہے۔ اس افسوس پر کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ روتا ہے اور آپ سے الگ ہو جاتا ہے۔ یعتزل، حدیث میں یعتزل، جو بندے سے، قرآن پڑھنے والے سے کیا ہے؟ شیطان الگ ہو جاتا ہے۔ تو شیطان سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اگر ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن سن رہے ہیں اور سجدے تلاوت پہنچتے ہیں، اس آیت پہنچتے ہیں جہاں اس میں سجدے کا ذکر ہے، تو وہاں ہم رک کر کیا ہے؟ سجدہ کریں۔ اس سے شیطان کیا ہے؟ ہمارے پاس سے الگ ہو جائے گا۔ ایسے میرے بھائی، جب بھی دل میں کوئی وسوسہ آئے، عام حالات میں چلتے پھرتے سوتے اٹھتے بیٹھتے دل میں کوئی غلط خیال آئے، تو اللہ کا حکم ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ جب شیطان تمہارے دل میں گھسے، وسوسے پیدا کرے، کبھی بھی کسی بھی حالت میں، تو فوراً پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ پڑھنے سے بندہ شیطان سے کیا ہے؟ محفوظ رہے گا، شیطان سے محفوظ رہے گا۔ ایسے ہی شیطان سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے بندے کو چاہیے کہ وہ تنہائی سے بچے، تنہائی سے بچے۔ جو شخص تنہا ہوتا ہے، تنہا رہتا ہے، لوگوں کے ساتھ نہیں رہتا ہے، کسی کے ساتھ نہیں رہتا ہے، ایسے تنہا بندے پر شیطان کی وار بڑے آسانی کے ساتھ ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں تنہا سفر کرنے سے منع کیا اور کہا اللہ کی شیطان اکیلا سوار کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے، والراکبان شیطانان، اور دو سوار کے ساتھ دو شیطان ہوتے ہیں، والرکب ثلاثہ، اور 3 بندے جب ہوتے ہیں، اجتماعیت ہوتی ہے تو 3 قافلہ ہوتا ہے، اور قافلے کے ساتھ شیطان نہیں ہوتا ہے۔
آپ نے تنہائی میں رہنے سے منع کیا. آپ نے تنہائی میں رہنے سے منع کیا. سفر میں ہوں یا حضر میں ہوں, تنہائی جو لوگ لوگوں سے کٹ کر رہتے ہیں, مل کر نہیں رہتے, ایسے کٹ کر رہنے والوں کے ساتھ شیطان ہوتا ہے. حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر سے واپس ہو رہے تھے. آپ کے ساتھ صحابہ کرام کا ایک قافلہ تھا, صحابہ کا ایک قافلہ تھا. وہ صحابہ کرام جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ پڑاؤ ڈالتے تو وہ صحابہ آرام کرنے کے لیے وہ وادیوں میں درختوں کے پاس کا بکھر جایا کرتے تھے. درختوں کے نیچے آرام کرنے کے لیے وہ کوئی فلاں اس پہاڑی پر ہے, کوئی فلاں اس درخت کے نیچے لیٹا ہوا ہے. اس طرح لوگ جو ہے بکھر جایا کرتے تھے آرام کرنے کے لیے. فرمایا آپ نے ان تفرقکم فی هذه الشعاب والاودیہ انما ذلک من الشیطان, کہ تمہارا یہ بٹنا وادیوں میں اور گھاٹیوں میں الگ الگ ہو کر سونا, فلاں اس درخت کے نیچے سو رہا ہے, فلاں اس پہاڑی میں سو رہا ہے, انما ذلک من الشیطان, یہ شیطان کی جانب سے ہے. آپ دیکھیں قافلہ ہے, لیکن قافلے سے بھی جو کٹ کر رہتا ہے, جو ساتھ میں نہیں چلتا, ساتھ میں نہیں رہتا, جو کٹ کر رہتا ہے, آپ نے اس کو بھی تنہا وہاں اس تھوڑی دیر کے لیے تنہا رہنے سے کیا منع کیا؟ کہا کہ تمہارا یہ پٹ جانا وادیوں میں گھاٹیوں میں یہ کیا ہے؟ شیطان کی جانب سے ہے. چنانچہ روایت مسلم اس میں ہے فَلَمْ يَنزِلْ بَعْدَ ذَلِكَ مَنزِلًا حَتَّى انضَمَّ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ, کہ حکم قال علیہ السلام کی جب بھی اس کے بعد لوگ کہیں پڑاؤ ڈالتے تھے تو آپس میں ایک دوسرے سے مل جایا کرتے تھے, اکٹھے ہی پورا قافلہ کیا آرام کرتا تھا, بیٹھتا تھا. اور اسی روایت میں ہے کہ اگر اتنے قریب ہو جایا کرتے تھے, اتنے قریب ہو کر کے رہتے تھے کہ اگر ان کے اوپر کوئی کپڑا ڈالا جائے تو پورے قافلے کے لوگ اس کپڑے کے نیچے کیا ہے آ جاتے. اور اس سے پہلے کا حال کیا تھا کہ لوگ وادیوں میں اور گھاٹیوں میں پھیل جایا کرتے تھے, بکھر جایا کرتے تھے آرام کرنے کے لیے. آپ نے اس سے منع کیا, کہا یہ تمہارا بڑھنا یہ شیطان کی جانب سے ہے. تو اللہ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تنہا رہنے والے کے ساتھ شیطان ہوتا ہے. جو اجتماعیت نہیں اپناتا ہے, جماعت سے کٹ کر رہتا ہے, لوگوں کے ساتھ نہیں رہتا ہے, تنہا رہتا ہے, ایسے بندے کے ساتھ شیطان ہوتا ہے اور شیطان اسے بڑی آسانی کے ساتھ بہکا دیتا ہے. اور بہت سارے وسائل اور ذرائع ہیں. اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھے اور شیطانی مکر و فریب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. مشکل یہ ہے کہ آج لوگ شیطان کی چالوں کو سمجھ ہی نہیں رہے ہیں. شیطان کس طرح گمراہ کرتا ہے اور انسان کو گمراہ کرنے کے لیے کیا کیا پروپیگنڈے اختیار کرتا ہے, آج مسلمان اس کے پروپیگنڈوں کو سمجھ ہی نہیں رہا. تو جو سمجھے گا نہیں, ظاہر ہے اس کے شر سے, اس کے مکر و فریب سے اپنے آپ کیسے بچائے گا, اور پھر دنیا بھی ظاہر ہوگی اور آخرت بھی ظاہر ہوگی. اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو شیطان کے مکر و فریب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق دے جن کاموں سے شیطان ذلیل ہوتا ہے, رسوا ہوتا ہے, شیطان ساتھ چھوڑ دیتا ہے. اللہ ہم سب کو وہ کام کرنے کی توفیق دے جن سے وہ راضی و خوش ہوتا ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.